بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسموگ اور آلودہ ہواؤں نے لاہور کے بعد ملک بھر میں مختلف شہروں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سانس لینا محال ہو گیا ہے۔ معلومات زندگی درم برم ہو کر رہ گئی۔ لوگ آنکھ، گلے اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکے ہیں۔ حد نگاہ تقریباً صفر ہو چکی ہے۔ ملتان آج بھی فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے۔ ملتان میں AQI لیول جو ہے وہ 950 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 560 تک جو ہے آج پہنچا۔ پشاور کے AQI 597 اور اب راولپنڈی اور اسلام آباد بھی آلودہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 300 کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ اب پچھلے چند سال سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں 4 موسموں کے ساتھ ایک موسم مزید شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے اسموگ کا موسم۔ پاکستان میں یونیسیف ریپرزینٹیٹو کے مطابق اس وقت صرف پنجاب میں 5 سال سے کم عمر 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اسموگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں اسموگ WHO کی پالیسی گائیڈ لائن سے بھی 100 گنا اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ حکمران طبقہ جو ہے ان کے دعوے، منصوبہ بندی اور اقدامات کا شور تو مچا رہے ہیں، مگر عملی طور پر کچھ زیادہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ رات پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق پنجاب کی 4 ڈویژنز لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں 17 نومبر تک لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ تمام شاپنگ مالز، دکانیں 8 سے رات 8 بجے بند ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے پورے صوبے میں اسموگ کو باقاعدہ آفت قرار دے دیا ہے۔ پنجاب نیشنل کلائمیٹ ایکٹ 1958 کے تحت صوبے بھر کے تمام DCs کو ریلیف کمشنر کے اختیارات بھی سونپ دیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں فصلوں کی باقیات، سالڈ ویسٹ، کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگز اور پلاسٹک جلانے پر پابندی ہے۔ غیر معیاری ایندھن کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھی پابندی ہے۔ وہ فیکٹریز جن کی وجہ سے فضائی آلودگی پھیل رہی ہے ان پر بھی آفیشلی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، اسموگ کی مختلف وجوہات ہیں۔ نومبر کے مہینے میں ہمارے ہاں ایسٹرن ایئر کوریڈورز کھل جاتے ہیں۔ انڈیا سے ہوائیں پاکستان کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں، اور نومبر ہی کے مہینے میں پاکستان اور انڈین پنجاب میں نئی فصلیں لگانے کا کام شروع ہوتا ہے۔ کسان چاول کی فصل کاٹ کر اس کی باقیات جلانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی چاول اور کپاس کی فصل کاٹ کر اس کی باقیات جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں، اور یوں یہ دھواں لاہور اور پنجاب میں آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ناسا نے اپنی سیٹلائٹ کی ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال انڈین پنجاب میں لوگوں نے زیادہ فصلیں جلائیں، جس سے اسموگ میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے۔ دوسری بڑی وجہ فیکٹریز اور گاڑیوں کا دھواں ہے۔ ملک بھر میں گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہروں میں بھی نئی فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں جس سے ویدر پیٹرن جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور اسموگ بڑھ رہا ہے۔ تیسری بڑی وجہ انہی موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بارش کا نہ ہونا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے لاہور اور پنجاب میں بارش نہیں ہوئی، اور پنجاب حکومت مصنوعی بارش کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گزشتہ سال جب محسن نقوی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو مصنوعی بارش کا ایک کامیاب تجربہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اسموگ میں واضح کمی بھی آئی تھی۔ ناظرین، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کے پاس ایک ویژن کی ضرورت جو ہے وہ ہے، اور لگتا یوں ہے کم از کم کہ اس طرح کا ویژن ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں نوٹیفیکیشن تو جاری ہو جاتی ہے، اختیارات بھی دے دی جاتے ہیں، پالیسیز بھی بنا دی جاتی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ صرف لندن کی مثال لیں تو 1952 میں لندن اچانک اسموگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ لوگ کھانس کھانس کر مرنے لگے تھے، اور لگ بھگ ایک ہفتے ہی میں 4000 کے قریب لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس ایک حادثے کے بعد برٹش گورنمنٹ نے پالیسیز بنانا شروع کی
और 4 साल के बाद 1956 में एक नया कानून आया, उसका नाम था क्लीन एयर एक्ट। और इसके मुताबिक जो है फैक्ट्रीज जो थीं उनको शहर से बाहर निकाला गया, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी सख्ती की गई, घरों और फैक्ट्रीज पर कोयले पर पाबंदी लगाई, और यूं अगले चंद साल में उन्होंने स्मॉग पर काबू पा लिया। अब चूंकि उन्हें स्मॉग के असरात का अंदाजा है, तो इस मौसम में भी लोग ओपन बारबेक्यू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सब इसके उलट हो रहा है। लाहौर के आसपास चले जाएं तो लोग फसलें भी जला रहे हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ भी धुआं छोड़ रही हैं, शादियों पर आतिशबाजी भी भरपूर हो रही है। लाहौर शहर के अंदर खतरनाक धुआं छोड़ने वाले रिक्शे भी चल रहे हैं। मुल्क भर में जंगलात धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं और हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशन खेल रही है। नाज़रीन, स्मॉग की आफत अचानक नहीं आई। पिछले चंद साल से तो बाकायदा शहर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 आ चुका है लाहौर शहर, और हमें अंदाजा भी है कि अगले साल इससे बुरे हालात होंगे। लेकिन जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, लगता यूं है कि हमने भी उसी तरीके से आंखें बंद की हुई हैं। ये आंखें कब खुलेंगी और किस तरीके से हम इस मसले के हवाले से संजीदगी से गौर भी करेंगे और उस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हम अपनी आबो हवा को साफ कर सकें।